ہم بات کرتے ہیں دا موڈ کہ کس موڈ کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پٹ دس ان فارورڈ آلدو کہ 3 مذاکرات ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں اور تکنیکی ٹیم جو ہے وہ بھی اس وقت کر رہی ہے مذاکرات, اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایرانیئنز نیگوشیٹرز ہیں, دے آر پریٹی ہارڈ نیگوشیٹرز. اس پہ تو بعد میں بھی آئیں گے, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کل جب یہ پلین آیا تھا ایران کا تو اس میں وہ جو میناب میں بامبنگ ہوئی تھی اس کی بچوں کی تصویریں تمام تر سیٹس پہ چسپاں کر کے وہ جہاز کو لے کر آئے تھے, اس موڈ کے ساتھ وہ آئے تھے. دین ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی, انہوں نے تعریف کی, دوسری طرف انہوں نے امریکہ پہ ڈسٹرسٹ کا اظہار کیا. ود دا پیسج آف ٹائم آج کے دن کا جب اب اختتام ہوپ فلی ہو رہا ہے یا 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گا, کیا یہ والی جو کولڈنس ہے بٹوین دیز ٹو لانگ بیٹلنگ بلیجرنٹس ایران اور یو ایس اے, اس میں کچھ فیصد کمی آئی ہوگی آج؟ پہلے تو میں اپنا پرسنل موڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اوکے. نادیہ مرزا اور مجھے نہیں پتا تھا سعدیہ سیمسن بھی ہیں اس شو جی میں, یہ دونوں میرے ساتھ میری کولیگ رہی ہیں آج ٹیلی ویژن پر, تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں آج ٹی وی کے کسی ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوں. مجھے ان کا تو معلوم تھا نادیہ مرزا صاحبہ کا, لیکن سعدیہ کا مجھے علم نہیں تھا, تو مجھے موڈ میرا زیادہ اچھا ہو گیا ہے اپنے پرانے کولیگ کے ساتھ. اچھا, یعنی پراچا صاحب مطلب بینگا مرد کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. دیکھیں نا, خوش تو آپ بھی ہو رہے ہیں نا خواتین کے ساتھ بیٹھ کے. نہیں سر, میرا روزانہ صبح کے 2 گھنٹے خواتین کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت. اچھا ریگارڈلیس آف وی بینگ ویمن, ہم اینکرز بھی ہیں, تو میرے خیال میں اس کی بھی خوشی ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو. نہیں دیکھیں نا سعدیہ, آپ بھی کافی عرصہ آج ٹی وی میں رہی ہیں, اور جب بھی میرا کراچی میں آنا جانا ہوا آپ سے ملاقات بھی ہوتی تھی, بٹ آن سکرین تو ایوری ڈے آپ نے لینا ہے, جو ہے بیپر لینا ہے یا ڈسکس کرنا ہے. تو ان کے ساتھ ہمارا 1-2 بجے کا شو ہوتا تھا نادیہ مرزا صاحبہ کے ساتھ, یہ اینکر تھیں, تو موسٹلی ہم یہی فارن پالیسی اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کرتے تھے. لیکن جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے وہ بڑا اہم ہے کہ جو جس باقاعدہ سوچا گیا ہوگا نا, تھاٹ آؤٹ پروسیس تھا کہ ہم جا رہے ہیں مذاکرات کرنے ایک ایسی قوم کے ساتھ, ایک ایسے ملک کے ساتھ کہ وہ جو 160-70 بچیاں تھیں وہ ڈیڈ باڈیز ہی آ رہی تھیں. جب سیٹوں پہ ان کی تصاویر لگائی گئیں تو یہ میسج تھا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, دیکھیں ایک دن میں ہماری 60-70 بچیوں کو شہید کیا گیا, کس بے دردی سے وہ بم پھینکا گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فرسٹ ٹائم اس کا ٹرائل کیا گیا, وہ جو بھی میسائل تھا, ویپن تھا, جو بھی تھا. تو باقاعدہ وہ اس میسج کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم ظالم نہیں ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, سو مچ سو کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں تک کو شہید کیا گیا ہے. اس بربریت کا ہم نے سامنا کیا ہے, بٹ پھر بھی ہمارے اندر حوصلہ ہے کہ ہم اس ایڈورسری کے سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں, اس سے مذاکرات کر رہے ہیں, کیونکہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی, جارحیت ہم نے نہیں شروع کی, یہ نیتن یاہو کا پھیلایا ہوا فساد ہے جس کا ہم بھی شکار ہوئے ہیں. اور یقین مانیں کہ امریکہ میں جب 70 شہروں میں مظاہرے ہوتے ہیں وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے. تو ایک پاورفل میسج جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ وہ جو باقر کالیباف صاحب ہیں, اور انہوں نے بھرپور طریقے سے, جی ہاں, کالیباف صاحب نے یہ میسج دے دیا کہ مظلوم ہم ہیں, ظالم وہ ہیں, لیکن ہم دنیا کے امن کی خاطر, خطے کے امن کی خاطر, انسانیت کے بقا کی خاطر, جب میں کہتا ہوں انسانیت کی بقا, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ سیز فائر نہ ہوتی, آگے معاملہ بڑھتا, تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جی 3rd ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس پاسبلٹی کو پاکستان کی قیادت نے دانش مندی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, آج نائب وزیر اعظم
وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے سر شام ایک ٹویٹ کیا جو قرآن پاک کی آیت تھی اور جو صبر کے حوالے سے ہے. تو اس صبر کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ، استقلال کے ساتھ پاکستان نے ایک جو وزڈم ہے اس کے ساتھ دونوں پارٹیز کو انگیج کیا، نہ اس کی سائیڈ لی نہ اس کی سائیڈ لی. جسے کہتے ہیں نا آنیسٹ بروکر. پاکستان از اسٹینڈنگ ٹال ایز آنیسٹ بروکر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.